من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہی لوگ اور پتھر ہیں۔ یعنی اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور ماں باپ اپنے اولاد کے نگران ہیں۔ اللہ رب العزت نے اولاد یہ جو نعمت دی، اس کی جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی پرورش، دینی پرورش اور اخلاقی، یہ سب ضروری ہیں، کیونکہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک رعایا ہے اور ماں باپ نگران ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی امام نگران ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد اپنے گھر کا، بیوی بچوں کا نگران ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت اپنے خاوند کے اور بچوں کی نگران ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر ایک کو اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے مرتے دم تک، فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر اتنی زیادہ ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، جو مجوسی بنا دیتے ہیں، جو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ جس طرح کی بچے کی تربیت کریں گے، بچہ ویسا ہی بنے گا۔ اس لیے ماں باپ پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور ان کی تربیت اچھی کریں۔ جس طرح انبیاء کرام بھی اپنے بچوں کی فکر کرتے تھے، اسی طرح عام والدین کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن بنا دیا۔ فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ میرے بیٹے یاد رکھ، بے شک کوئی بھی چیز، تیرا کوئی بھی کام رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، چٹان میں ہو یا زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اللہ رب العزت اس کو لے آئے گا۔ یعنی یہ کیسی نصیحت ہے، کیسی وصیت ہے کہ جب ایک بچے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کروں گا
کوئی نیکی کروں گا تو وہ اللہ رب العزت کی نظروں میں ہے، تو پھر وہ بچہ برائیوں سے بچے گا، بے حیائیوں سے بچے گا، بری تربیت سے بچے گا۔ پیارے پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی بچوں کو ان کی تربیت کرتے، ان کو سمجھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا اور آپ نے مجھے 10 باتیں بتائیں، اور میں کہتی ہوں یہ 10 باتیں اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں تو آج کا بچہ جو ذرا مشکل میں آ جاتا ہے، کوئی کاروباری حالات خراب ہو جائیں، کوئی پڑھائی میں وہ فیل ہو جائے، نمبر کم آ جائیں تو خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر سننے میں آتا ہے رزلٹ اچھا نہیں آیا خودکشی کر لی، چھت سے گر گیا، چھلانگ لگا دی یا دریا میں کود گیا۔ اگر یہ باتیں ان کو سمجھائی جائیں آج کے بچوں کو جن میں انزائٹی زیادہ ہے، ڈپریشن زیادہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس طرح تربیت نہیں کی جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور آپ نے تربیت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پر سوار، اور آپ نے مجھے کہا یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تجھے نفع دیں اللہ کی طرف سے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات کہی احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ رب العزت کو تو اپنا مددگار پائے گا۔ تیسری بات کہی وَإِذَا سَأَلْتَ وَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو سوال کر اللہ سے سوال کر، یعنی جب بھی مانگ اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد مانگ تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کر۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھایا کہ اگر آپ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ جب ہم یا جب بچے لوگوں سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو لوگ، اللہ تو وسیع خزانوں کا مالک ہے، اور لوگ اگر زیادہ خزانے بھی ہوں تو دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو دینے والے جب نہیں دیتے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا مدد مانگ کس سے؟ اللہ سے۔ سوال کر کس سے؟ اللہ سے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ پھر کہا اچھی طرح یقین کر لو تمام لوگ مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یہ باتیں سوچنے والی ہیں، یہ باتیں دل کی تختیوں پہ لکھنے والی ہیں۔ فرمایا کہ اگر سارے مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ پھر کہا قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیریں لکھ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد کہا خوشحالی میں اللہ رب العزت کو یاد رکھ، اللہ کے حقوق پورے کر، اللہ رب العزت پریشانی میں بدحالی میں تجھے یاد رکھے گا۔ پھر فرمایا اچھی طرح جان لو کہ کوئی تم سے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اگر کوئی تم سے روک لے، اللہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اگر اللہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر کہا کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آج کے بچے میں صبر نہیں، ماں باپ نے بچوں میں صبر سکھایا ہی نہیں۔ آج کا ماں باپ بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کی ہے، منہ سے بعد میں نکالتا ہے پوری ہم پہلے کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کے یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، کبھی ان کی پوری کریں کبھی نہ پوری کریں، ان کو صبر سکھائیں۔ اور صبر سب سے، آج جو حالات خراب ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں بچیوں میں صبر نہیں، بچوں میں صبر نہیں، طلاق کی شرح اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو صبر نہیں سکھایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ پھر آپ نے کہا ان مع العسر یسرا، یعنی ایک تنگی، مفسر کہتے ہیں ایک تنگی، یسرا کا مطلب ہے بہت سی آسانیاں، یعنی ایک تنگی ہے تو آسانیاں بہت زیادہ ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ باتیں سکھائیں، انہوں نے فرمایا
کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں بھولی۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کون کون سے امور کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا جب وہ پیدا ان کا نام، بلکہ اس سے پہلے ان کو اچھی ماں دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اپنا بیٹا لے کر کے، اس کی شکایت لے کر کے، بیٹا ساتھ ہے۔ تو جب حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، امیر المومنین پہلے میری بات سن لیجئے، پھر جو آپ فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے۔ کہنے لگے بتاؤ۔ کہتا ہے کہ میرے حقوق میرے باپ نے پورے نہیں کیے۔ میرا پہلا حق کیا تھا؟ کہ مجھے اچھی ماں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تیرا پہلا حق یہی تھا کہ تجھے اچھی ماں دیتا۔ تو کہنے لگا میرے باپ نے غیر مسلم سے شادی کی۔ اور میرا دوسرا حق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دوسرا حق یہ تھا کہ تمہارا اچھا نام رکھتا۔ فرمایا میرے باپ نے میرا نام رکھا جوالا، یہ جو جالا لگا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جوالا، فرمایا اس نے میرا نام جوالا رکھا۔ اور پھر ماں غیر مسلم تھی، اس نے میری تربیت اچھی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے واقعی اس کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ ماں اچھی دی جائے۔ آج ہماری کوشش ہوتی ہے حسن کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں لیکن تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یعنی ماں بھی، بیوی بھی ہو، بہو بھی ہو تو اچھی ہو، نیک سیرت ہو۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اور بہترین تربیت میں دوسری بات یہی آتی ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور جب وہ بولنا سیکھے تو اس کو کلمہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا مفہوم بتایا جائے۔ جب تھوڑی سمجھ آنی شروع ہو اس کا مفہوم بتایا جائے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد والدین بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے منع کریں اور خود بھی۔ آج کی ماں کوشش تو اس کی یہ ہے کہ میرا بچہ جھوٹ نہ بولے، لیکن خود جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بازار جانا ہے، بچے سے جھوٹ بولتی ہے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، ٹیکہ لگوانا ہے، سب سے پہلے خود جھوٹ بولا، بچے کو جھوٹ سکھایا۔ یعنی بچے کو جھوٹ نہیں سکھانا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، پیارے پیغمبر ہمارے گھر آئے، میری ماں نے مجھے بلایا، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ تو کہنے لگے، جب میں پاس کیا اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دو گی؟ تو کہنے لگی کہ میں ان کو کھجور دوں گی۔ تو عبداللہ بن عامر کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صرف ویسے ہی بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ ہے، ہم خود بھی نہ بولیں اور بچوں کو بھی جھوٹ سے بچائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے اس کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں، یہ بچے کی تربیت ہے۔ بچہ کھانا کھا رہا ہے پلیٹ میں کسی چیز میں، تو جہاں بیٹھا ہے وہ ساری جگہ گندی ہے، پلیٹ صاف نہیں، اس کو سکھایا جائے کہ تم نے جتنا تمہارا دل کرتا ہے اتنا ڈالو اور اتنا کھاؤ۔ کیوں؟ میرے نبی نے بھی یہی سکھایا۔ عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا اور آپ کے ساتھ کچھ کھا رہا ہوں اور پلیٹ میں جگہ جگہ ہاتھ مار رہا ہوں، تو پیارے پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا غلام سم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام لے، اور وکل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھا۔ یہ تربیت پیارے پیغمبر کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسے ہی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ بچوں میں حسد پیدا ہونے کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے، کسی کو ساتھ زیادہ پیار کر لیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، بچوں میں آپس میں دشمنیاں اور حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ دیا تحفے میں، تو میری ماں نے کہا جب تک پیارے پیغمبر کو اس پر گواہ نہیں بناؤ گے میں اس کو قبول نہیں کروں گی۔ میں سونے نبی کے پاس گیا اور یعنی میرے باپ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ کچھ دیا ہے، ایک روایت میں اونٹ آتا ہے، ایک روایت میں کوئی تحفہ آتا ہے، تو آپ نے پوچھا باقی بچوں کو دیا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا پھر اللہ سے ڈرو اور ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، یعنی انصاف کرو اور جو سب کو ایک جیسا ہی دیا کرو۔ اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی اولاد کو
دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے۔ بہت اللہ کا شکر ہے کہ والدین کے اندر اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ایک المیہ ہے، میرے دل کا درد ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ناظرہ تو ہم پڑھا لیتے ہیں، لیکن ناظرہ پڑھا کے سمجھتے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا، یعنی سادہ قرآن جو ہوتا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ناظرہ کے بعد بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اس کو قرآن پاک کا فہم دیا جائے، اس کو پتہ چلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو قرآن دے دو، قرآن انہیں سارا کچھ سکھا دے گا، قرآن ان کو سب کچھ دے دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اف تک نہیں کہنا، یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ چھپ کر کے دوستیاں نہیں کرنی، یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اخدان۔ آج کل جس طرح کے موبائل میں فوائد بھی ہیں، اس طرح اس کے فتنے بھی ہیں۔ ان فتنوں میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ چھپ کر دوستیاں آرام سے کی جا سکتی ہیں، لیکن جب بچہ بچی نے قرآن پڑھا ہوگا، اس کی تعلیم حاصل کی ہوگی، تو وہ اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کام غلط ہے، میں نے نہیں کرنا۔ یعنی حضرت عمر کا قول کہ اپنے بچے کو قرآن دے دو، قرآن سکھا دو، قرآن اسے سارا کچھ سکھا دے گا۔ قرآن پاک کی تعلیم، فہم، اس کی سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے، اس کی طرف اپنے بچوں کی توجہ دینی چاہیے۔ صحبت تالے ترا تالے کنند، اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، بری صحبت برا بناتی ہے، بچوں کو بری صحبت سے بچایا جائے۔ پھر اس کے بعد آخری بات، دعائیں کی جائیں اپنے بچوں کے لیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اہد اولادی وسدد اولادی۔ اپنی اولاد کے لیے جتنا ہو سکتا ہے دعائیں کریں، اور اگر اولاد میں کوئی کمی ہو تو پھر صدقہ و خیرات زیادہ کیا کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بچوں میں کوئی کمی دیکھتا میں صدقہ کرتا، اور ایک دن میرے پاس مال نہیں تھا، میں آدھی رات کو اٹھا، تہجد میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اور سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد دعا کی، اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا تیرے آگے پیش کرنے کو، اللہ جی اپنی رحمت کے ساتھ میرے بچوں کی یہ کمی دور کر دے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ نے میری بچے کی کمی دور کر دی۔ یعنی خود ہمیں بھی اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی یہ کرنی ہے کہ ان کی لو بھی، ان کی توجہ بھی، تربیت بھی اتنی اچھی ہو جائے کہ بچے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اچھے والدین بنائے، اور ہماری اولادوں کو نیک کر کے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن